الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران لاہوری بھائی، آپ نے اس حدیث کے متعلق پوچھا جو کہ صحیح الجامع کے اندر 3293 پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے؟ فماذا ترى علیہ، میرے اس معاملے میں آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ 3 طلاقیں تو واقع ہو گئی ہیں، جبکہ 97 کے ذریعے تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ زبیر رحمہ اللہ، فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ مشکات المصابیح میں کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کے شواہد ہیں بہقی میں اور ابو داود میں، تو اپنے شواہد کے ساتھ یہ روایت حسن درجے کی بنتی ہے۔ سنن ابی داود کتاب الطلاق میں 2197 پر 2197 نمبر پر روایت ہے، اور اس روایت کے اندر ان مجاہد قال کنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال، مجاہد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس موجود تھا، ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاموش رہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ ابن عباس اس بندے کی عورت کو واپس کر دیں گے، یعنی کہہ دیں گے کہ 1 طلاق ہوئی ہے اور جاؤ رجوع کر لو، جبکہ ابن عباس نے کیا کہا؟ ثم قال، خاموش رہنے کے بعد ابن عباس نے کہا ینطلق احدکم فیرکب الحموقۃ ثم یقول یا ابن عباس یا ابن عباس، تم میں سے ایک آدمی حماقت کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس حماقت کے ارتکاب کے بعد میرے پاس بھاگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اے شخص، تو نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، لہٰذا میں تیرے لیے کوئی راہ بھی نہیں پاتا، جا تیری بیوی تیرے اوپر طلاق ہو چکی ہے، جا تیرے اوپر تیری بیوی جو ہے وہ طلاق ہو چکی، تجھ سے جدا ہو چکی ہے۔ اب یہ مشکات المصابیح کی روایت، ٹھیک ہے جی، کتاب النکاح میں 3 فصل کے اندر، اور یہ ابو داود کتاب الطلاق کی یہ روایت۔ ان دونوں روایتوں سے تو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 روایات کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاق دینے پر تینوں طلاق واقع ہو جائے گی اور تیری بیوی کو طلاق بائن ہو چکی۔ اب ابن عباس کے الفاظ ہیں عصیت ربک وبانت منک، تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تیرے اوپر طلاق بائن ہو چکی ہے، تینوں طلاقیں جو ہے وہ واقع ہو گئیں۔ جبکہ اگر ہم صحیح مسلم کتاب الطلاق میں دیکھیں تو اس صحیح مسلم کتاب الطلاق میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 طلاق ہی ہوا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 2 سال بعد، یعنی خلافت کے 2 سال پورے ہونے کے بعد 3 طلاق کو تینوں ہی نافذ کر دیا کہ اب اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو وہ تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث ہے علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بلوغ المرام کتاب الطلاق میں لے کر آئے، یا کتاب النکاح باب الطلاق میں لے کر آئے کہ اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موجود ہوں
اور کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، میں موجود ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعاً اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے تو شریعت اور شارع کے نزدیک وہ تینوں طلاق ایک طلاق ہی ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تواتر کے ساتھ جو ان کا فتویٰ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دے فکان یراہا واحدتاً، عبداللہ ابن عباس کی رائے میں وہ ایک طلاق ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے تو ابن عباس کا تواتر کے ساتھ جو فتویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ابن عباس اس کو ایک طلاق سمجھتے تھے۔ یہ ہو گیا تواتر۔ اور غیر تواتر یہ ہے جو مشکات المصابیح میں اور موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر یہ بنتا ہے 3293 اور سنن نبی داود کتاب الطلاق میں بنتا ہے 2197۔ یہ تواتر سے ہٹ کر کے ہے۔ تواتر یہ ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دے گا ایک طلاق ہوگی۔ آپ کہنے غیر تواتر یہ ہے کہ اگر تینوں طلاق اکٹھی دے گا تو تینوں واقع ہو جائیں گی، اور وہ تینوں واقع ہونے کا فتویٰ بھی اس لیے کہ یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، حماقت کا ارتکاب کرتا۔ اور اس میں حماقت یہ ہے کہ بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دینا، یہ حماقت پر چڑھنا ہے، یہ حماقت کا ارتکاب کرنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو 1 طلاق دو اور چھوڑ دو، بس۔ یا تو 3 حیض میں رجوع کر لو، یا وہ عورت 3 حیض پورے کر لے، غسل کر لے، تم سے آزاد ہو جائے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی عدت کے بعد اپنی بیوی سے نکاح کی شرائط کے ساتھ تجدید نکاح بھی کر سکتا ہے۔ تو لوگ حماقت کا ارتکاب کرتے اور پھر ابن عباس کی آوازیں لگاتے، ابن عباس کے پاس آ جاتے، تو اب ظاہری بات ہے آدمی تنگ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جس کو دیکھو وہ 3 طلاقوں کی حماقت کر کے ابن عباس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ حضرت میں نے 3 طلاق اکٹھی دی، کوئی راستہ نکالو۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ابن عباس کہہ دیتے جاؤ، تینوں ہی واقع ہو چکی، تمہاری عورت کو طلاق بائن ہو چکی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہاں جی، اور یہ تواتر نہیں تھا، تواتر یہ تھا ابن عباس سے روٹین کے ساتھ ابن عباس کا فتویٰ یہ تھا کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی دے دے فکان یراہا واحدتاً، وہ اسے ایک طلاق سمجھتے تھے۔ اور یہی انہوں نے حدیث بھی بیان کی مسلم کتاب الطلاق میں کہ آپ اکٹھی 3 طلاق دو گے تو ایک طلاق ہوگی، اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ اب اس میں اہل حدیث کا فتویٰ یہی ہے جو ابن عباس کا تواتر کے ساتھ فتویٰ تھا کہ 3 طلاق اکٹھی دو گے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور اس فتوے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی عورتیں وہ دیوبندی بریلویوں کے ہاتھوں حلالہ ہونے سے بچ جاتی ہیں، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ کائنات کا بہت بڑے خیر کا سودا ہے۔ اب دیوبندی بریلوی حضرات یا جو بھی طلاق دینے والا ہے، اللہ نہ کرے ہر ایک کو بچائے، اکٹھی 3 طلاق دے دی، دیوبندی مولوی بریلوی مولوی کے پاس آیا، مولوی کہتے ہیں لے آؤ اپنی بیوی، ہم حلال کر دیتے ہیں، ہمارے پاس حلالہ سنٹر کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے ایک کتاب ہے حلالہ کی چھری، اس میں بڑے بڑے ہوش ربا واقعات موجود ہیں۔ ایک کراچی کے بہت بڑے سیٹھ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اپنے ہی ایک کمی نوکر کو، جو ان کی نظروں میں کمی تھا، ہاں جی، اپنے کمی نوکر کے ساتھ اپنی جناب بیوی کا نکاح کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ سیٹھ وہاں آیا اور اپنے نوکر کو بلا کر بڑے دبدبے کے ساتھ کہا اوئے اپنی بیوی کو طلاق دو۔ ہاں جی، تو اندر سے وہ جو مالکن تھی یا رئیس زادی تھی، اس نے اپنے اس رات کے نقلی دولہے سے کہا کہ خبردار طلاق نہیں دینی، اور اپنے 2 دن پہلے والے خاوند سے کہا کہ ہاں جی تو نکل جا یہاں سے۔ آخر وہ رسوا ہو گیا۔ وہ کیا ہے، کس طرح ہے کہ ہم اپنے یار کی گلی سے رسوا ہو کے نکلے،
اب مالکن فیکٹری بھی اس کی، جائیداد بھی اس کی، اب یہ مالک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اس کا کمی اس کی ساری پراپرٹی کا مالک بن چکا ہے۔ وہ مولانا منظور صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مولوی نے اس کی بیوی کا حلالہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ نکاح کر لیا۔ صبح یہ بندہ نماز میں پہلی صف کے اندر آ کر مولوی کو کہتا ہے کہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو طلاق دو۔ تو مولوی نے کہا بھائی میاں خیر تو ہے، میری بیوی، میں تمہارے کہنے پر اپنی بیوی کو کیوں طلاق دوں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا نہیں میرا مطلب ہے میری بیوی کو طلاق دو۔ مولوی نے کہا اب تمہاری عقل ٹھکانے ہے، تمہاری بیوی کو میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ اب وہ مقتدی ادھر کو ہو تو مرے، ادھر کو ہو تو مرے، ہیں جی۔ تو ابن عباس کا جو تواتر کے ساتھ فتویٰ ہے اور جو اہل الحدیث کا فتویٰ ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تھا، مسلم کتاب الطلاق، 3 طلاق اکٹھی دینا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلنا ہے، طلاق ایک واقع ہوگی۔ دیوبندی بریلویوں کے ہاتھوں لوگوں کی عورتوں کا حلالہ ہونا، ان کا حرام ہونا، ان کا جو ہے وہ ننگے ہونا، ان کی آبرو ریزی ہونا، شریعت کے نام پر عورت کا نعوذ باللہ بلاత్کار ہونا، تو ابن عباس کے تواتر کے ساتھ موجود فتوے میں اور اہل حدیث کے فتوے میں اور دور نبوی میں جو تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی عورتیں دیوبندی بریلوی مولویوں کے ہاں حلالہ ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ عزت دار عورت ہو نا، یہ ابھی پچھلے دنوں بھی میرے پاس لکی یا بنو کا ایک شخص ڈیرے اسماعیل خان آیا اور فتویٰ لے کر گیا، سید تھا، اس کا باپ بھی سید، اس کی بیوی سید، اس کا سسر سید، خاندان کا خاندان سید تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی نے کہا مجھے مر جانا قبول ہے، میں حلالہ نہیں کرواؤں گی اپنا۔ تو فتویٰ لے گیا اور وہ سید زادی مجھ غریب کے ترتیب دیے ہوئے فتوے کے ساتھ ہیں جی وہ حلالہ ہونے سے بچ گئی، ہیں جی، ورنہ جوان خوبصورت سید زادی کسی مولوی نے اس کا بلاత్کار کرنا ہی کرنا تھا۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تواتر کے ساتھ فتویٰ یہی تھا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جب لوگ تنگ کرتے، بار بار آتے حماقت کا ارتکاب کر کے، تو کہتے تھے کہ جاؤ 3 ہو گئیں، نکل جاؤ یہاں سے، جبکہ طلاق شرعی طور پر 3 طلاق دینے میں